جنازے کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی آتی ہے جو کہ اجتماعی دعا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ میرے نزدیک میں نہیں چاہتا ہوں کہ کم از کم میرے جنازے پہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعی دعا کی کوئی اس میں نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے کچھ۔ میں نے تمام علماء کرام، یہ اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، علماء کرام سے بات چیت کر کے، تحقیق کر کے، ہر ایک حوالے سے چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ کے اس کے بعد چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری نظر سے عدنان شاکر صاحب کی ایک ویڈیو گزری، جس کو میں نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا، اور اس ویڈیو کے متعلق میرے چند تحفظات تھے، تو میں نے کہا کہ وہ ان تحفظات کا عوام الناس کے سامنے ذکر کروں۔ چونکہ بات عوام کے اندر کی گئی ہے تو میرا مقصد بھی بات عوام ہی کے اندر کرنا ہے، باقی کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ دین حق لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ عدنان شاکر صاحب نے ایک مسلمان کے مرنے سے لے کر اس کی تجہیز و تکفین و تدفین اور اس کی تعزیت تک کے حوالے سے چند احوال کا اور چند باتوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہا، اپنے لیے اور بطور خاص اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے خاندان والوں کو یہ فرمایا کہ کم از کم ہمارے ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب باتیں جو ہے نا، کچھ باتیں آپ کی ٹھیک تھی اور کچھ باتوں کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا، جن کے اندر تعزیت والی بات بالکل درست ہے۔ 3 دن سے زیادہ تعزیت کسی بھی شخص کے لیے کیا ہے، جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت کرنا یہ تجدید حزن کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز جنازہ کے حوالے سے کہ جب فوت ہو جائے تو ہمارے ہاں گیما گیمی کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 تو میت کے جس وقت میت فوت ہو جائے تو اس وقت اس کے فوری طور پر جسم کے اعضاء کو سیدھا کیا جائے، اس کے پاس تلاوت قرآن کی جائے، غسل دیا جائے، غسل دینے کے بعد اس کے تجہیز و تکفین کے معاملات کیے جائیں۔ جس خاص بات پر میرا جو ہے نا گفتگو کرنے کا مقصد ہے وہ ہے نماز جنازہ کے متعلق۔ آپ نے یہ کہا کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے اندر اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی فرمان سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس بات کو لے کر میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اسی بات کو پروموٹ کرنا تھا، کسی خاص مکتبہ فکر کو۔ یہ باقی باتیں تو ویسے ہی بیچ کے اندر لائی گئی ہیں۔ اب یہ باتیں دو وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، یا تو یہ بات نماز جنازہ کے بعد دعا والی اس لیے کہی گئی ہے کہ کسی خاص مکتبہ فکر کو جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنا ہے، یا تو اس بات کے کہنے میں ان کی لا علمی اور کم علمی پر یہ بات کیا ہے، دلیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو فالو کرتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اندر جس کا ذکر ہو، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے ثابت ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہو، ایسا کہا ہو۔ ہم نے کہا بالکل اسی چیز کا نام دین ہے، ہم اس چیز کا کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن آپ نے جس شد و مد سے اس بات کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ مجھے بڑے بڑے مفتیان کرام سے ملنے کے بعد جو ہے نا میں آ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کن مفتیان کرام سے آپ ملے ہیں؟ انہی سے ملے ہوں گے کہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا کے قائل ہی نہیں ہے۔ تحقیق اس چیز کو نہیں کہتے، ریسرچ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ تحقیق اور ریسرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 آپ تھیوری کو پڑھیں، پڑھنے میں صرف ایک مکتبہ فکر کو نہیں، مختلف مسالک کی کتابوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد مختلف مسالک کے علماء کو ملیں، ملنے کے بعد پھر آپ کسی رزلٹ کے اوپر پہنچیں، اس کو کہتے ہیں تحقیق۔ ایک مولوی کی گل سن کے یا ایک کے پاس بیٹھ کے اٹھ کے نہ آپ کسی نتیجے پر پہنچے اور آپ کہیں کہ میں بڑی تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور آپ ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کوئی بدعت کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اچھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان مولوی صاحب کو یا بدعت کس کو بولتے ہیں جن مولویوں کے پاس آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے بدعت جو ہے نا سب سے بڑی بدعت یہ مولوی خود ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا قرآن و حدیث کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ عدنان شاکر صاحب، میں آپ کی نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کروں گا۔ میں قرآن و حدیث سے نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کائنڈلی قلم لے کے بیٹھیں اور یہ حوالہ جات نوٹ کریں
اور اگر یہ حوالے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور کہیں کہ میرے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا. اور اگر آپ نے اپنی ہٹ درمی پر ہی اڑنا ہے، ماننا نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ دیگر عوام الناس کو، امت مسلمہ کو ایک غلط روش کی طرف نہ لے جائیں. درود نماز جنازہ کے بعد ذکر کرنا، نماز جنازہ کے ساتھ ذکر کرنا، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا اجتماعی طور پر، یہ کتنا مفید عمل ہے یہ مرنے والے کو پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. آتے ہیں حدیث پاک کی طرف. سب سے پہلے دلائل میں قرآن سے پیش کروں گا دعا کے حوالے سے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. عدنان شاکر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ذرا مجھے آپ یہ بتائیں، ادعونی میں کہا گیا مجھ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ جی فلاں ٹائم کریں، فلاں ٹائم نہ کریں، صبح کو کریں، شام کو نہ کریں، دن کو کریں، رات کو نہ کریں، لیٹے ہوئے کریں، بیٹھے ہوئے نہ کریں؟ کیا کسی وقت کا ذکر ہے؟ کیا کسی مقام کا ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کا یہ حکم عمومیت پر دلیل ہے. ادعونی، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا جب بھی دعا کی جائے گی. نمبر 1، قرآن کی یہ آیت عمومیت پر دلیل ہے، عام ہے، کوئی وقت خاص نہیں ہے دعا کا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں دعا کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب وہ سوال کرے آپ سے، عبادی، میرے بندے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کیا جائے گا، مجہول کا صیغہ ہے. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے گا. جب بھی کا لفظ عدنان صاحب یہ اس بات پر دلیل ہے. قرآن کو پڑھیں، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اذا دعان، جب بھی دعا کی جائے گی. جب بھی کا مطلب یہاں پر بھی عمومیت ہے، کوئی وقت خاص نہیں ہے. جب آپ صبح کو دعا کر سکتے ہیں، شام کو دعا کر سکتے ہیں، دوپہر کو دعا کر سکتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں، میت کی تدفین کے بعد قبر پر دعا کر سکتے ہیں، تو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے میں اتنی بڑی کون سی مصیبت آ جاتی ہے کہ جو آپ لوگوں کو اتنے شد و مد کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا نہیں کرنی؟ ہم دعا کرنے کو فرض و واجب نہیں سمجھ رہے، مستحب اچھا عمل سمجھتے ہیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرتا اس نے حرام کام کیا ہے یا اس نے ناجائز کام کیا ہے. یہ آپ بڑے زور کرتے ہیں کہ جی نہیں جی منع ہے، جی جائز ہی نہیں ہے. سر اگر منع ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے، دلیل پیش کریں. دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن و حدیث، قرآن کی کوئی آیت، حدیث، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان، کوئی آثار صحابہ، کوئی حدیث قولی، کوئی حدیث فعلی، کوئی حدیث تقریری، آپ پیش تو کریں کہ جس حدیث کے اندر یہ ذکر ہو کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا جائز نہیں ہے. الٹا آپ ہم سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر ہماری دلائل کو مانیں، ہٹ درمی پر نہیں اڑیں. کون سا مکتبہ فکر کیا کہہ رہا ہے اس کو چھوڑیں، آپ قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں. آپ خود کہتے ہیں تو جب پھر قرآن حدیث کی بات کو مانیں. قرآن کے اندر عمومیت ہے، دعا کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے. لیکن جن کے دل کے اندر، جن کے من کے اندر چور ہونا، وہ کہتے ہیں ابھی بھی یہ تو اس سے تو نماز جنازہ کے بعد جو ہے نا اجتماعی طور پر دعا کرنے کا ثبوت ہی نہیں ہے. کیوں ثبوت نہیں ہے جی؟ جب عمومیت ہے، اب ہر وقت دعا کر سکتے تو نماز جنازہ کے بعد کیوں نہیں دعا کر سکتے فوراً؟ چلیں پھر بھی نہ مانیں تو ہم حاضر خدمت ہیں آپ کے لیے دلائل کے لیے. پہلی دلیل حدیث پاک کی طرف، جو آپ کہہ رہے تھے نا سرکار علیہ السلام کے فرامین اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل کے سے ثابت نہیں ہے. دلائل نوٹ کریں آپ. ویسے کسی مولوی کی بات سن کے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ویڈیو ریکارڈ کروانا، یہ آپ جو ہے جس کو آپ نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں، یہ نیکی کا نہیں. آپ لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کتنی بڑی عبادت سے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. حدیث پاک سنیں جی. دلیل نمبر 1، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا. سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر، سنن بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے. کیا روایت ہے؟ فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو، فاخلصوا له الدعاء، تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر
جو ہے نا فاخلصوا لہ الدعاء، دعا کا ذکر ہے نماز جنازہ کے بعد، وہ تو قبر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بعد تو اس کو بھی کہتے ہیں. لیکن سر آپ کو عربی گرامر سے اگر واقفیت ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فاخلصوا میں یہ جو فا ہے نا، فاخلصوا، اس فا کو بولتے ہیں اصول فقہ کی ٹرم کے اندر فا تعقیب مع الوصل کے لیے. آپ کی بلا جانے فا تعقیب مع الوصل کیا ہوتی ہے، اور آپ کے مولوی صاحب جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو کیا پتا فا تعقیب مع الوصل کیا ہوتا ہے. فا تعقیب مع الوصل کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا کام ہوا اس کے بعد فوراً دوسرا کام ہونا. پچھلا کام نماز جنازہ پڑے گی، اس کے بعد یہ جو دعا کا کام ہے یہ فوراً کرنا ہے، یہ نہیں تدفین کے بعد. فاخلصوا لہ الدعاء، تو اخلاص سے اس کے لیے دعا کریں. ثبوت حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ مجھے آپ کی ویڈیو کا انتظار رہے گا، ان دلائل کا آپ جواب دیں گے. سنن ابی داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، سنن بیہقی کے اندر بھی ہے. نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کی پہلی دلیل. دوسری دلیل سماعت فرمائی جی، بدائع الصنائع، علامہ کاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب تو بلا جانے بدائع الصنائع کی ہے. بخاری مسلم کا نام سنیا تو سن لوکر، ترمذی، سنن ابن ماجہ. آپ کو کیا پتا بدائع الصنائع بھی کوئی کتاب ہے؟ اصول فقہ کی اتنی معتمد اور مستند کتاب. حدیث پاک سماعت فرمائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علی جنازۃ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا. فلما فرغ، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، جاء عمر ومعه قوم، جب جنازے سے فارغ ہوئے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قوم آئی. قوم آ کر کیا کہنے، فارادہ، انہوں نے ارادہ کیا کہ ان یصلی ثانیا، کہ وہ دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھیں. یعنی وہ رہ گئے تھے نماز جنازہ سے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا چاہا. تو فقال له النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، الصلاۃ علی جنازۃ لا تعاد، نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی. یا رسول اللہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی تو کیا کریں؟ فرمایا ولکن ادعوا للمیت واستغفر له، فرمایا ایک کام کریں، آپ میت کے لیے دعا کریں اور استغفار کریں. عدنان صاحب جنازہ دفن نہیں ہوا ہے، ابھی جنازہ پڑھا گیا، جنازہ وہیں پر موجود ہے. اس لیے تو عمر یہ کہہ رہے تھے اور قوم یہ چاہتی تھی کہ ہم بھی پڑھیں دوبارہ جنازہ. جنازہ وہیں پر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، دعا کریں. دعا ادعو، آپ کہتے ہیں حدیث کے اندر ذکر ہی نہیں ہے، کون سی حدیث سے پڑھتے ہیں آپ؟ گوگل کو مفتی کرام، گوگل کو آپ لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، اس پہ سرچ کر کے آپ لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں نے باتیں ڈالی ہوتی ہیں. اور کتابیں پڑھیں، کتابیں کھول کر آپ کو پتہ چلے کہ حدیثیں کہاں پر ذکر ہے. ادعو، فرمایا سرکار علیہ السلام نے دعا کریں. سر حدیث قولی ہے، حکم ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اوپر والی حدیث جو سنن ابن ماجہ کی پیش کی تھی وہ بھی حدیث قولی ہے. اور حدیث قولی جو ہوتی ہے وہ فعلی پر ترجیح رکھتی ہے. دو حدیثیں ہو گئی ہیں، نوٹ کریں سر. تیسری حدیث پاک، یہ حدیث پاک موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. معروف صحابی رسول حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے نماز جنازہ کیسے پڑھائی. عدنان صاحب یہ بھی آپ سن لیں کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا تھا. پھر آپ کو صحابی رسول بیان کر رہے ہیں. آپ نے کہا نا جس صحابہ کے عمل سے جو ملے ہم اس پر عمل کریں گے، تو صحابی کا عمل میں تھوڑے سامنے ذکر کر رہے ہیں. سنیں کیا کہتے ہیں صحابی رسول. عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. کیسے؟ فرمایا کبر علیہا اربعا، آپ نے 4 تکبیرات کہی. فرمایا ثم قام بعد الرابعہ، چوتھی تکبیر کے بعد یعنی سلام پہ پھیر لیا، اس کے بعد قام بعد الرابعہ، چوتھی تکبیر کے بعد آپ کھڑے ہوئے. فرمایا قدر ما بین التکبیرتین، کتنی دیر آپ کھڑے رہے، کتنی دیر وقفہ کیا؟ جتنی دیر میں 2 تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اتنی دیر آپ کھڑے رہے. کھڑے کھڑے کیا کرتے رہے؟ لوگوں سے باتیں کرتے رہے؟ نہ. فرمایا کیا کرتے رہے؟ یدعو، اس وقت میں آپ دعا کرتے رہے اپنی بیٹی کے لیے. عبداللہ بن اوفا صحابی رسول عدنان صاحب دعا کر رہے ہیں، وہ یدعو، اور دعا کرنے کے بعد ثم قال، پھر پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ پھر صحابی رسول عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصنع فی الجنازۃ ھکذا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنازہ پڑھانے کے بعد
ایسے ہی کیا کرتے تھے. یہی پورا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا نماز جنازہ کا. دعا کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کون سی حدیث کا مطالعہ کیا ہے؟ قرآن کی کون سی آیات آپ پڑھتے رہیں کہ جو آپ نے کہا جی میں نے تو بڑی تحقیق کے بعد، میں نے قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ثبوت ہی نہیں ملتا. ثبوت نہیں تو کیش ہے. اس لیے مجھے آپ کی نیکسٹ ویڈیو کا انتظار رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی.